فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خالق کائنات، مالک دو جہاں یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم جو اسلام کا جو دامن ہے، اسلام کا جو وسیع دائرہ ہے، یہ صرف کسی مخصوص عمل کا نام اسلام نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اسلام ہے، یہ بات نہیں ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں کہ روزہ اسلام ہے، زکوٰۃ اسلام ہے، حج اسلام ہے۔ فرمایا کہ یہ عبادتیں کرنا، خدا کی بارگاہ میں سجدے کرنا، مسجد میں آنا، صرف یہی اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ساری چیزیں تو داخل ہے، لیکن اسلام انسان کی زندگی سے لے کر مرتے دم تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان کی زندگی میں جو جو مرحلے آئیں گے، زندگی کے جو جو حالات رہیں گے، ہر مرحلے میں اسلام کا نور پھیلا ہوا ہے، ہر مرحلے میں اسلام کی چادر پھیلی ہوئی ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک وہ جن جن حالات سے گزر رہا ہے، ہر حالت میں اسلام اس کی صحیح رہبری کیا کرتا ہے، اسلام اس کی صحیح رہنمائی کیا کرتا ہے۔ اسلام صرف عبادتوں تک محدود نہیں ہے، عبادات ہو، معاملات ہو، اخلاقیات ہو، سماجی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، انسان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر جگہ اسلام موجود ہے اور اس کے لیے رہبری کر رہا ہے، ہدایت عطا فرما رہا ہے۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس ایک معاشرے کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ اسلام کا تعلق صرف نمازوں سے، روزوں سے، عبادات سے، مسجد تک ہی اسلام محدود ہے۔ نماز پڑھیں گے تو اسلام کے مطابق پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو اسلام کے مطابق روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو اسلام کے مطابق دیں گے، حج کریں گے تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق کریں گے، عبادتیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق کریں گے۔ لیکن بزنس کرنا ہے تو اپنی مرضی سے کریں گے، تجارت کرنا ہے اپنی مرضی سے کریں گے، شادی کرنا ہے اپنی مرضی سے کریں گے، مال حاصل کرنا ہے اپنے طریقے سے کریں گے۔ یہاں پر اسلام کی تعلیمات کا خیال نہیں رہتا۔ دنیاوی معاملات میں، لین دین میں، بزنس میں، کاروبار میں، تجارت میں، خریداری میں، شادیوں میں، دعوتوں میں، زندگی کے دیگر معاملات میں اسلام انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر میں اپنی مرضی سے کروں گا، اپنی چاہت سے کروں گا، جیسا میرا دل چاہے گا میں ویسا مال کماؤں گا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تم اپنی مرضی سے اور اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے تم کسی مقام پر بھی زندگی نہیں گزار سکتے، تم وہی زندگی گزارنا پڑے گا جو مدینے والے آقا نے تم کو بتلایا۔
قرآن نے جو تم کو بتلایا ہے. اسی لیے قرآن میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں تجارت کا بھی ذکر ہے. قرآن میں میاں بیوی کو کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے اس کا سلیقہ بھی قرآن میں ہے. قرآن میں ماں باپ اور اولاد کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے وہ بھی قرآن میں. قرآن میں اللہ نے زندگی کے ہر گوشے کو بیان کیا ہے تاکہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ اسلام صرف عبادتوں تک محدود ہے، بلکہ اسلام انسان کی ساری زندگی کے اندر داخل ہے. اسی لیے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک چیز کو اپنا رہے ہیں دوسرے کو لائٹ لے رہے ہیں، ایک چیز پر عمل کر رہے ہیں دوسری چیز کو معمولی سمجھ رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں، مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر قدم، ہر سوچ، ہر فکر، ہر عمل مسلمان کی زندگی کا اسلام کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے، اسلام کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. اسی لیے اس اسلام کے لیے ہم سے پہلے جو اکابرین صحابہ کرام گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اس اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. آج ہم کو آسانی سے دین مل گیا، ایمان مل گیا، اسلام مل گیا. اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں آسانی سے ساری چیزیں دے دی. ایمان جو دنیا کی کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، دنیا کی کچھ چیزیں اگر نہیں ملتی ہم کو تو ہم رونے لگتے ہیں اور اسی کے پیچھے ہماری سوچ اور ہماری فکر چلا کرتی ہے. لیکن یاد رکھ لے اگر اللہ نے سب کچھ عطا بھی کر دیتا، مال بھی دیتا، دولت بھی دیتا، کسی بڑے منسٹر کے گھر میں ہماری پیدائش بھی ہو جاتی، ہم بڑے مالدار ہوتے، دولت مند ہوتے، بڑے مقام والے، منصب والے، عہدے والے ہوتے، سب کچھ رہتا، لیکن اگر ایمان نہ ہوتا، ہم اگر مومن نہ ہوتے، ایمان والوں کے گھر میں اگر ہماری پیدائش نہ ہوتی، اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت نہ ہوتی تو کیا ہم کامیاب ہوتے؟ کیا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوتی کہ دیکھو میں اتنے بڑے ملک کا ایک وزیر ہوں، دولت مند ہوں؟ کیا وہ بڑی نعمت ہوتی؟ یا ایمان والے گھر میں جو پیدا ہوئے، ایمان کی جو دولت ملی، کیا یہ نعمت بڑی ہوتی؟ تو ہر مسلمان کہے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان زندہ ہے، وہ کہے گا دنیا کی ساری نعمتیں، مال، دولت، عزت، شہرت، مقام، منصب، عہدہ، کیا کیا نہیں ہے دنیا میں، وہ سب ایمان کے سامنے ایک پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. ایک پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. ایمان اتنی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. ہم اللہ کا شکر کب بجا لاتے ہیں؟ کہیں سے مال حاصل ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے مال مل گیا. تھوڑی دولت مل گئی، نہ آنے کی جگہ سے کچھ آ گیا، اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے. کہیں عزت مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرتے. یقیناً کرنا چاہیے، ہر نعمت پر شکر ادا کرنا. لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات پر، صرف اس بات پر کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، کیا اس پر ہم نے شکر بجا لایا؟ کیا کبھی ہم نے اس کا احساس دل میں پیدا کیا ہے کہ مالک تو نے ہمیں دنیا کی سب سے اعلیٰ جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت بغیر محنت کے ہم کو عطا فرما دی. ہم نے کوئی محنت نہیں کی، کسی نے ہم کو مارا نہیں، مومن ہونے کی وجہ سے کسی نے ہمارے اوپر ظلم و ستم نہیں کیا. ہم آسانی سے مومن ہیں، آسانی سے اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر کچھ سفید نشان پڑے ہوئے. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خباب تمہاری پیٹھ پر یہ سفید نشان کیسے، کہاں سے آئے؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے
جس وقت اسلام نیا نیا لوگوں کے سامنے حضور نے اعلان کیا تھا، اس ابتدائے اسلام میں جب میں مسلمان ہوا تو میں جس کا غلام تھا وہ سارے کے سارے کفار و مشرکین تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ میں مسلمان ہوا، مومن ہوا، کلمہ طیبہ پڑھا، تو ایک مرتبہ ان کفار و مشرکین نے میرے کرتے کو اتار دیا، اتار کر گرم گرم جو کوئلے ہوتے ہیں ان آگ پر تپے ہوئے کولوں کو نیچے رکھا اور ان کولوں پر مجھے لٹا دیا۔ ان کولوں پر مجھے لٹا دیا، میری پیٹھ ان کوئلوں کی گرمی اور اس کی سختی کی وجہ سے میرے پیٹھ کی جو چربی تھی وہ پگھلنے لگی اور پگھل کر ان کوئلوں پر گرنے لگی، جس کی وجہ سے وہ کوئلے ٹھنڈے پڑ گئے۔ کہا کہ اے عمر، یہ اسی اسلام کی خاطر جو مجھ پر ظلم کیا گیا تھا، اسی میری پیٹھ پر اسی کے نشانات موجود ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے خباب، تمہاری پیٹھ پر اسلام کی وجہ سے جو تکلیفیں دی گئی ہے، میں اس پیٹھ کو چومنا چاہتا ہوں، بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو نبی کے صحابہ کرام تھے انہوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں، اسلام کی خاطر کیسی جانوں کو نچھاور کیا، کتنا ان پر ظلم کیا گیا، تکلیفیں دی گئی، عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ ان کو لٹایا گیا، گھسیٹا گیا، ان کے بدنوں پر، ان کے سینوں پر وزنی پتھروں کو رکھ دیا گیا، اتنا ظلم انہوں نے سہا، اتنی تکلیف انہوں نے سہی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کے دامن رحمت کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، اسلام کے دامن کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ کہا کہ جان جاتی ہے چلی جائے، جسم چھنی چھنی ہو جائے، کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ ہم سے نہ چھوٹے۔ تو کہنے کا مقصد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو اسلام سے ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، دین سے ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، شریعت کی خاطر ہم اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور آج ہمارے پاس کوئی انسان کوئی دنیا کی فائدے کی بات کرتا ہے، دنیا کے فائدے کی بات کرتا ہے، ہم فوراً دین کو بھول جاتے ہیں، دنیا کے فائدے کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو فائدہ بتلا رہا ہے، یہ فائدہ اس میں میرا دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قانون خدا کیا کہتا ہے، شریعت کا قانون کیا کہتا ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ کسی نے آ کر دنیا کا فائدہ بتلایا، بس اس فائدے کی حاصل کرنے کے پیچھے، اس کی لالچ کے پیچھے سارے لوگ دوڑ لگے، جائز ناجائز، حلال حرام، کسی بات کی فکر نہیں ہے، ذہن میں ایک ہی بات ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ چاہیے، حلال سے ہو یا حرام سے ہو، جائز سے ہو یا ناجائز سے ہو، یہ ہم کو پرواہ ہی نہیں ہے، ہم کو پیسہ چاہیے، یہ آج کے انسان کی فکر بن چکی ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے، قانون شریعت کہتا ہے کہ تم اسلام کے دامن میں رہ کر مال کماؤ، تم ترقی کرو، اسلام ترقی سے نہیں روک رہا ہے، تم جو ترقی کرنا چاہتے ہو ضرور کرو، لیکن اسلام کی جو باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کے اندر رہ کر ترقی کیا کرو۔ اسلام کے جو حدود ہے، جو اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے حدود ہے، اس حدود میں رہ کر تم آگے بڑھو تو تمہارا آگے بڑھنا دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی تم کو کامیاب کرے گا۔ اگر اللہ اس کے رسول کی قانون اسلام کو چھوڑ کر آگے بڑھیں گے، آج دنیا یہی تو چاہ رہی ہے، آج ہمارے ملک کے حالات یہی تو ہو رہے ہیں، آج مسلمانوں کو شریعت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ آج دنیا کے مختلف سوشل میڈیا کے چینلز دنیا کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اسلام کا قانون انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اسلام کے قانون پر چلیں گے تو تم ناکام رہو گے، پیچھے ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی باتیں کہہ کر عام لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے۔
عام انسان سوچ رہا ہے، عام مسلمان سوچ رہا ہے کہ اگر میں اسلام پہ چلے بیٹھوں گا میں تو جی نہیں سکوں گا، نہ میرا کاروبار چل سکے گا، نہ تجارت کر سکوں گا، نہ خریداری کر سکوں گا، میں تو اسلام پر چلوں گا میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، یہ خدا کا جو قانون ہے، یہ کسی مسجد کسی مدرسے کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ اسلام کا قانون، دین کا قانون، اسلام کا قانون، شریعت کا قانون، یہ کسی مولویوں کا بنایا ہوا قانون نہیں، کسی مدرسے کا بنایا ہوا قانون نہیں، کسی انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ قانون اسلام خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس قانون میں بھلا بندوں کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قانون میں خدا کے بندوں کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے جس قانون کا بنانے والا خالق کائنات ہے، مالک دو جہاں ہے۔ دنیا والے قانون بناتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں، رب تعالیٰ جو قانون بناتا ہے امت کا اور بندوں کے فائدے کے لیے بناتا ہے۔ لیکن سمجھنے کے لیے عقل سلیم چاہیے، ایمان کی دولت چاہیے، صحیح فراست چاہیے۔ خدا کا بنایا ہوا اسلام کا جو قانون ہے جس کو خدا نے بنایا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے فائدے مند ہے۔ اگر اس سے ایک انگشت برابر بھی، رمق برابر بھی اگر اس سے ہم دوری اختیار کریں گے، اس میں گھاٹا کس کا ہوگا؟ خدا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا ہی گھاٹا ہوگا، ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ اسی لیے آج ہم سب کو چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات، شریعت کے قانون، اللہ اس کے رسول کے فرامین پر ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ دنیا کے چند روپے پیسوں کے لیے ایمان ہمارا ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری فکر کیا ہے؟ ہمارا ایمان صرف اس دنیا کی زندگی پر نہیں ہے، ہمارا ایمان آخرت کی بھی پر بھی ہے۔ ہمیں اس بات پر پابند کیا گیا کہ بندے جو کام تو کرے اس دنیا میں بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی تیرے لیے بھلائی رہے گی۔ یہ ہماری مذہب اسلام میں آخرت کی فکر ہے اور آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اسی لیے آج دین اسلام پر، قانون اسلام پر، شریعت کے قانون پر ہم سب کو ہر جگہ اپنانا چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے سے بڑھ کر اپنی آل اولاد کو، اپنی نسلوں کو اسلام کے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے قریب کریں گے، ہماری نسلیں بھی ایمان پر قائم رہیں گی۔ ورنہ اگر خاموش بیٹھے رہیں گے، دنیا ہمیں اسلام سے دور کرتی چلے جائے گی۔ آج حجاب کے نام پر اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، طلاق کے نام پر اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، دنیاوی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اسے غلط پروپیگنڈا بنا کر لوگوں کو اسلام سے، شریعت سے دور کیا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اور ہم خود بھی اسلام پر سختی کے ساتھ پابند رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔